بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 85 میں کتاب العقل والجہل کا 50واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں عقل و فضل کا مقایسہ کیا گیا ہے، معاشرتی حیات میں کامیابی کے اصول و قواعد ذکر ہوئے ہیں۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں کے متعلق روایت کی سندی تحقیق پیش کی جائے گی۔ عقل کی خلقت نورانیہ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن حدید عن سماعة بن مہران قال كنت عند ابی عبد اللہ علیہ السلام وعنده جماعة من مواليه فجرى ذکر العقل والجہل فقال ابو عبد اللہ علیہ السلام اعرفوا العقل وجنده والجہل وجنده تهتدوا قال سمعت قلت جعلت فداك لا نعرف الا ما عرفتنا فقال ابو عبد اللہ علیہ السلام ان اللہ عز وجل خلق العقل وهو اول خلق من الروحانیین عن يمين العرش من نوره فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل فقال الله تبارك وتعالى خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي۔ اس میں آنے والی لغات کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جند کا معنی لشکر ہے، اس کی جمع جنود ہوتی ہے۔ موالی جمع مولا ہے، حقدار اور پیروکار کے معنی میں ہے۔ تہتدو ہدایت پانا، جرا جاری ہونا، کرم تو عزت و تکریم بخشنا، اقبل آگے بلانا۔ اس متن کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شیخ کلینی نے اپنی سند کے ساتھ سماع بن مہران سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا جبکہ آپ کے پاس آپ کے موالی اور پیروکاروں کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ پس عقل و جہل کا ذکر جاری ہو گیا تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا عقل اور اس کے لشکر کو پہچانو، جہل اور اس کے لشکر کو پہچانو، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ سماع کا بیان ہے میں نے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، ہم تو نہیں جانتے مگر جو آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ پس امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے عقل کو خلق فرمایا ہے اور یہ عرش کے دائیں جانب روحانیون میں سے پہلی مخلوق ہے جو اللہ تعالی نے اپنی نور سے خلق فرمائی ہے۔ پھر اس سے فرمایا پیچھے جاؤ تو وہ پیچھے گئی، پھر اس سے فرمایا آگے آؤ تو وہ آگے آئی۔ پس اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تمہیں عظیم مخلوق کے طور پر خلق فرمایا ہے اور میں نے تمہیں اپنی تمام مخلوقات پر عزت و تکریم بخشی ہے۔ اس روایت کی سند میں آنے والے راویوں کی تحقیق دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں عدۃ من اصحابنا جو سند کے شروع میں آیا ہوا ہے یہ پہلی روایت کی سند کے شروع میں بھی ہے اور وہاں پر اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر امام کلینی کے مشائخ اور اساتذہ کی ایک جماعت ہوتی ہے جن میں یقیناً ثقات بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس تعبیر کے حوالے سے روایت کی سند میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں دوسرا راوی احمد بن محمد ہے جو کہ دو راویوں کے درمیان مشترک ہے اور دونوں ثقہ ہیں، چاہے وہ احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کمی ہو جو کہ جلیل القدر ثقہ تھے اور قم رئیس تھے تشیع کے۔ اس کا ذکر بھی حدیث نمبر 1 میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اور دوسرا راوی احمد بن محمد بن خالد برقی ہیں جو کہ مشائخ تشیع میں سے تھے اور اس کا ذکر بھی حدیث نمبر 7 میں گزر چکا ہے۔ چونکہ دونوں ثقہ ہیں تو اس حوالے سے اس روایت کی سند میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی سند کا تیسرا راوی علی بن حدید ہے۔ اس کا پورا نام علی بن حدید بن حکیم ہے کہ اصل میں مدائن کا رہنے والا تھا اور اس میں بھی ایک دیہات ہے سابات وہاں کا رہنے والا تھا۔ بعد میں یہ کوفہ میں ساکن ہوا۔ بہت سے رجالیوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں محقق شبر نے تحقیق پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں علی بن حدید کا تذکرہ کتب رجال نجاشی و
طوسی میں توثیق یا تضعیف کے حوالے سے نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن ثقہ یا ضعیف قرار نہیں دیا۔ مثلا نجاشی نے فرمایا علی بن حدید بن حکیم مدائنی ازدی ساباتی، اس نے امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے اور اس کی کتاب کی طرف اپنی سند بھی ذکر کی ہے، جبکہ شیخ طوسی نے فہرست میں ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اس کی ایک کتاب ہے اور اپنی رجال میں امام کاظم اور امام رضا اور امام جواد کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ الکافی کی سندوں کی تحقیق کرنے والے جناب غیث شبر فرماتے ہیں اکثر رجالیوں نے اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استبصار میں شیخ طوسی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جب روایات کے تعارض کو حل کرنا چاہتے ہیں ابن حدید کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں فاول ما فی ھذا الخبر انہ مرسل وراویہ ضعیف وہو علی بن حدید، اس روایت میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ مرسلہ ہے اور اس کا راوی ضعیف ہے اور وہ علی بن حدید ہے۔ لیکن اسی روایت کے بارے میں تہذیب الاحکام میں فرمایا اول ما فی ھذا الحدیث ان علی بن حدید رواہ عن بعض اصحابنا ولم یسندہ وھذا مما یضعف الحدیث، کہ اس روایت کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اسے علی بن حدید نے بعض اصحابنا سے نقل کیا ہے اور اپنے بعد والے راوی کا ذکر نہیں کیا، تو یہ چیز اس حدیث کے ضعیف ہونے کو بیان کرتی ہے۔ تو محقق غیث شبر فرماتے ہیں کہ جناب شیخ طوسی نے اپنی فہرست اور رجال کی طرح تہذیب الاحکام میں علی بن حدید کو ضعیف قرار نہیں دیا اور اس روایت پر معاصر فقہا نے عمل کیا ہے، تو اس کو ضعیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کو ضعیف قرار دیا گیا استبصار میں، یعنی اس کی توثیق وارد نہیں ہوئی، نہ یہ کہ یہ مذموم ہے یا اس کی حالت مجہول ہے یا یہ اس وجہ سے کہ یہ فتحی ہے، ورنہ اگر یہ اس طرح ضعیف ہوتا تو پھر فہرست و رجال میں اس کو ضعیف قرار دینا چاہیے تھا۔ یہاں تک علی بن حدید کے بارے میں روایات کا تعلق ہے تو فرمایا اس کے بارے میں کچھ روایات جناب ابو عمر کشی نے ذکر کی ہے۔ پہلی روایت امام ابو جعفر ثانی سے ہے کہ راوی ابو علی بن راشد نے سوال کیا، مولا سے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، ہمارے اصحاب اختلاف رائے رکھتے ہیں، نظریاتی اختلاف ہے ان میں، تو کیا میں ہشام بن حکم کے اصحاب کے پیچھے نماز پڑھوں؟ فرمایا تمہیں علی بن حدید کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ میں نے عرض کی کیا میں اس کی بات کو قبول کروں؟ فرمایا ہاں۔ تو میں علی بن حدید سے ملا اور عرض کی نصلی خلف اصحاب ہشام بن حکم، کیا ہم ہشام بن حکم کے اصحاب کے پیچھے نماز پڑھیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ وکیل امام علی بن راشد کو امام نے علی بن حدید کی طرف مراجعہ کرنے کی تاکید کی ہے، جو اس کی جلالت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے، اور اس میں جو راوی ہے ابو علی بن راشد یہ حسن بن راشد بغدادی ثقہ ہے، وہ قلائے ممدوحین میں سے ہے۔ اسی طرح دوسری روایت جو اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے رجال ابو عمر کشی میں، یہ فاضل بن شازان سے منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ احمد بن محمد بن عیسیٰ نے استغفار کی تھی جو وہ یونس کے بارے میں طعن کرتے تھے کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، جبکہ علی بن حدید باطن میں یونس اور ہشام کی طرف میلان رکھتے تھے۔ تو یہ ابن حدید اور یونس کے درمیان جو ظاہری اختلاف پایا جاتا تھا اس کو وضاحت کرتی ہے کہ یہ اصل میں اس دور کے اضطراری حالات کی بدولت تھا۔ ایک تیسری روایت جناب ابو عمر کشی نے اس کے بارے میں نقل کی ہے اپنی سند کے ساتھ امام ابو الحسن علیہ السلام سے کہ راوی کا بیان میں نے عرض کی جس کو میں نہیں جانتا اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ فرمایا لا تصلی الا خلف من تثق بدینہ، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو کہ جس کو نہیں جانتے، صرف اس کے پیچھے نماز پڑھو جس کے دین پر بھروسہ ہو۔ میں نے عرض کی یونس اور اس کے اصحاب کے پیچھے نماز پڑھوں؟ فرمایا یا بذالک علیکم علی بن حدید، تمہیں اس سے علی بن حدید روکتے ہوں گے۔ میں نے عرض کی کیا میں اس کی بات کو قبول کروں؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے علی بن حدید سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا لا تصلی خلفہ ولا خلف اصحابہ، کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور ان کے اصحاب کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھو۔ اب جناب محقق ان روایات سے نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں ان روایات سے فقط اس کی مد اور حسن ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلیل القدر ثقہ شخصیت تھے، صاحب رائے تھے، اور امام کاظم امام جواد علیہ السلام نے اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جناب سید خوئی نے ان روایات پر اعتماد نہیں کیا کیونکہ ان کی سندیں ان کے نزدیک ضعیف ہیں۔ ان میں ایک راوی تو علی بن محمد قتیبی ہے لیکن اس کو ثقہ
فاضل قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ نجاشی نے فرمایا علیہ اعتمد ابو عامر الکشی فی کتاب الرجال ہے، اس پر ابو عامر کشی نے اپنی رجال میں اعتماد کیا ہے، اور یہ فاضل بن شاذان کے ساتھی تھے اور ان کی کتابوں کو روایت کرنے والے تھے۔ شیخ نے فرمایا تلمیذ فاضل بن شاذان نیشا پوری فاضل، تو اس سے ان کا حسن اور فاضل ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اختلاف نظر موجود ہے۔ مزید فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی بن حدید شیعہ جلیل القدر اصحاب میں سے تھے، ائمہ نے اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو اس کے بارے میں تضعیف ہوئی ہے تو وہ اصحاب یونس اور اصحاب ہشام کے درمیان اختلاف کی بدولت ہے، کیونکہ اس دور میں مختلف اسباب اور اضطراری حالات کے تحت ایسے اختلافات موجود تھے، تو ان روایات سے طعن حاصل نہیں ہوتا۔ اور شیخ طوسی نے بھی جو تضعیف کی ہے وہ تعارض کو حل کرنے کی ایک کوشش تھی۔ جناب علی بن حدید کو موسوعات و طبقات الفقہاء میں جلد سوم صفحہ 386 میں فقہائے شیعہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے متعلق تمام منابع رجالی کی فہرست بھی ذکر کی گئی ہے، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس روایت کے آخری راوی سماع بن مہران ثقہ جلیل ہیں، جناب نجاشی نے اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، فرمایا یہ امام صادق و امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، مدینہ میں فوت ہوئے، ثقۃ لہو بالکوفۃ مسجد بحضرموت، اس کی کوفہ میں ایک مسجد تھی، وہ مسجد زرع بن محمد حضرمی بعد، جو بعد میں دوسرے نام سے مشہور ہوئی۔ فذکر احمد بن حسین رحمہ اللہ انہ وجد فی بعض الکتب انہ مات سنہ 45 و 100 فی حیات ابا عبداللہ، کہ یہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں 145 ہجری میں فوت ہوئے تھے، اور امام نے فرمایا ان رجعت لم ترجع الینا، اگر اس مرتبہ لوٹو گے تو دوبارہ ہماری زیارت کے لیے نہیں لوٹ پاؤ گے۔ تو وہ وہیں پر رہ گئے اور اسی سال وہ فوت ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے اس حکایت کی کیفیت کیا ہے، چونکہ سماع نے امام کاظم علیہ السلام سے روایات ناقل کی ہوئی ہیں، جبکہ یہ روایت بتاتی ہے کہ یہ تو امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں۔ بہرحال وہ جو جناب نجاشی نے ناقل کیا ہے جناب غزالی کے حوالے سے، وہ تو بعض کتابوں میں انہوں نے پایا ہے، آیا حقیقت بھی یہی ہے یا نہیں ہے، تو جناب غیث شبر فرماتے ہیں اس بات پر اعتماد کرنا ممکن نہیں کہ وہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں فوت ہو چکے ہیں، چونکہ انہوں نے آپ کے بعد امام کاظم علیہ السلام سے بھی روایت کی ہے، اور اس سے ایسے راویوں نے بھی روایت کی جو بعد کے زمانے کے ہیں۔ شیخ طوسی نے اصحاب صادق علیہ السلام میں اس کو ذکر کیا ہے، حضرمی کوفی یکنا ابا محمد بیاء القز مات بالمدینہ، اور امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ذکر کیا ہے اور اسے واقفی بھی قرار دیا ہے۔ جناب سید خوئی علیہ الرحمہ نے اس کے واقفی ہونے کو قبول نہیں فرمایا، حالانکہ شیخ طوسی نے اس کو بیان کیا ہے، چونکہ وہ شیخ صدوق کے قول سے یہ بات پیدا ہوئی ہے، اور سید خوئی نے ایسی روایات نقل کی ہیں جو اس کے واقفی نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جناب سید خوئی کی عبارت دیکھیں، وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّجَاشِي مِن تَقْرِيرِ كَلِمَةِ ثِقَةٍ وَعَدَمِ التَّعَرُّضِ لِوَقْفِهِ عَدَمُ وَقْفِهِ، جناب نجاشی نے اس کو ثقۃ قرار دیا ہے اور اس کے واقفی ہونے کو بیان نہیں کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقفی نہیں تھے، یہی ظاہر ہے۔ فَإِنَّ سَمَاعَ مِنْ أَجَلِّ الرُّوَاةِ وَمَعَارِفِهِمْ، کیونکہ سماع جلیل القدر راوی اور ایک شخصیت کے مالک تھے، اگر یہ واقفی ہوتے تو اس بات کو مشہور ہونا چاہیے۔ کیف ولم يتعرض لوقفه البرقی والکشی وابن الغزائری، بڑے جو اس دور کے رجالی ہیں انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا، اور شیخ طوسی نے بھی سوائے شیخ صدوق کے کسی کی طرف اس کو منسوب نہیں فرمایا۔ اور سماع کے واقفی نہ ہونے کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے جو رجال ابو عمرو کشی میں اپنی سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے، جو بعد کے ائمہ معصومین سے منقول ہے۔ راوی کا بیان ہے، امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا اور عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے والد کا کیا بنا؟ فرمایا ان کی وفات ہو گئی جیسے ہمارے دیگر آباء و اجداد کی وفات ہوئی۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی تو ہم اس حدیث کا کیا کریں کہ جو زرع بن محمد حضرمی نے سماع بن مہران سے نقل کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا فیہ شبہ من 5 انبیاء یحسد کما حسد یوسف علیہ السلام یغیب کما غاب یونس وذکر 3 اخر، اس میں 5 انبیاء کی شباہت موجود ہے، اس سے حسد کیا جائے گا جیسے حضرت یوسف سے حسد کیا گیا، یہ غیب ہوگا جیسے یونس غیب ہوئے، 3 اور بھی چیزیں ذکر
کی. فرمایا زرع نے جھوٹ کہا ہے، سماع کی حدیث ایسے نہیں ہے، بلکہ اس میں تھا انما قال صاحب هذا الامر یعنی القائم علیہ السلام فیہ شبہ من 5 انبیاء لم یقل ابنی. فرمایا تھا کہ ہمارے صاحب الامر یعنی امام زمانہ میں 5 انبیاء کی شباہت ہو، آپ نے بیٹے کا نہیں کہا تھا. ایک دوسری روایت بھی اس چیز کی تائید کرتی ہے جو جناب کلینی نے اپنی کتاب کافی میں ذکر کی ہے. سماع بن مہران کا بیان ہے کہ میں ابو بصیر اور محمد بن عمران مکہ میں موجود تھے. محمد بن عمران نے کہا میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا. فرمایا نحن 12 محدثا کہ ہم 12 وہ ہیں کہ جن سے فرشتے کلام کرتے ہیں، ہم 12 محدث ہیں. ابو بصیر نے اس سے کہا کہ تو نے امام صادق علیہ السلام سے سنا تھا؟ تو اس نے 1 یا 2 مرتبہ حلف اٹھایا، قسم دی کہ میں نے سنا تھا. تو ابو بصیر نے کہا لیکن میں نے اسے امام ابو جعفر سے سنا تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایات بھی تائید کرتی ہیں کہ وہ واقفی نہیں ہے، اور اس کی وثاقت اور جلالت تو خود ہمارے رجالیوں نے ذکر کی ہے. جناب سماع بن مہران کے متعلق موسوعۃ طبقات الفقہاء جلد 2 صفحہ 256 میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے ان کو فقہاء اصحاب میں، اور اس کے متعلق رجالی منابع کو بھی جمع کر دیا ہے. اس روایت کی سند کے حوالے سے جناب ملا صدرہ کی شرح اصول کافی میں ان کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے علی بن حدید کے بارے میں فرمایا کہ شیخ طوسی نے تہذیب اور استبصار میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے. جناب کشی نے ناصر بن سبا سے نقل کیا ہے کہ یہ فتحی تھا اور اہل کوفہ میں سے تھا. امام رضا علیہ السلام کو بھی اس نے درک کیا. جناب سماع بن مہران کے بارے میں فرمایا حضرمی یکنا ابا ناشرہ، اور ایک قول ہے کہ ابو محمد ہے، اس نے امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی. ثقۃ وکان واقفیہ. جنود عقل کے متعلق حدیث کی سند کی تحقیق پیش کی گئی. عدہ اور احمد بن محمد کے متعلق اجمالی بیان تھا چونکہ پہلے اس کا تذکرہ گزر چکا ہے. علی بن حدید اور سماع بن مہران کے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی اور اقوال کو بھی ذکر کیا گیا ہے. ان کے متعلق منابع رجالی کا بھی تذکرہ ہوا ہے. آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. عقل و جہل کے لشکروں کے متعلق جو روایت ہے اس کی سندی تحقیق ذکر ہوئی ہے اور عقل کی خلقت نورانیہ کا اجمالی ذکر ہوا ہے. آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.